مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. کیمرون پہ السلام علیکم منیر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی رضی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا آپ سلام کا نہیں جواب دیتے تو میں اس کو بدل کے کہہ دیتا ہوں والسلام علی من اتبع الہدی. میں بھی ٹھیک ہوں بھائی، سنائیں. جی رضی بھائی. جی بھائی. جی رضی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو آج کا موضوع آپ نے دیکھا ہے کیا ہے بھائی؟ نہیں رضی بھائی میں نے موضوع تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے آپ کو کمنٹ میں بھی کہا تھا کہ جو پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے تھے نا اسی کے اوپر ذرا بات کرنی ہے اگین. اچھا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں، ہم اس پہ تو بات کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی پروگرام ہو رہا ہو اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو شروع میں آپ اپنی وضاحت اس میں 2 جملوں میں بتا دیں، پھر ہم انشاءاللہ اسی موضوع پہ آ جائیں گے. کیونکہ آپ آئے ہیں، میں نہیں یہ کہوں گا کہ آپ اسی موضوع پہ رہیں، لیکن ابھی جو میں بات آپ کو دکھائی ہے اسکرین پہ وہ یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندیوں کی ختم نبوت ایک نہیں ہے. آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کا موقف ہے کہ تحذیر الناس جو ہے وہ الہامی کتاب ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ رضی بھائی مجھے ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، نہ میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کائنڈلی جو میں بات کرنے آیا ہوں مجھے اس کے اوپر بات کرنے دینا. ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی بنیادی الہامی کتابوں کا علم نہیں، وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں اس کے بارے پوچھتا. آپ نہیں کس موضوع پہ بات کرنا میری چاہتے بات ہیں؟ سنیں رضی بھائی، میری ایک بات سنیں. جی قرآن پاک اور احادیث، اس کے علاوہ جو کتاب جس نے لکھی ہے نا میں اس کو الہامی تو نہیں مانوں گا، نہ میں اس کو اپنے لیے حجت مانوں گا. جی پھر سے کہ ایک منٹ رضی بھائی جسٹ. اچھا رضی بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے رضی بھائی؟ ہاں جی، لیکن آپ کا فون ساتھ بج رہا ہے بھائی. میں ایک منٹ ذرا میں کال اٹینڈ کر کے دوبارہ ری جوائن کروں. اچھا ٹھیک ہے، جی ٹھیک. تو یہ اسٹریم یارڈ لنک ہے، جو بھائی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں. ابھی ہم منیر صاحب سے بات کریں جو کہ ایک دیوبندی ہیں. ہمارے جب دیوبندی بھائی آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا کیا عقید ہے، جیسے آپ نے ابھی دیکھا. لیکن کوئی بات نہیں، ہم یہاں ہیں، یہ ہمارا آپ سوچیں دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ ہم نے کھولا ہوا ہے، تو ہم ان کو بتائیں گے ان کے کیا عقائد ہیں. لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ بات اس طرف نہیں آنے دیتے. تو اسٹریم یارڈ لنک سارے احمدی بھائی جو ہیں وہ اس لنک کو ہر طرف شیئر کریں، اور ہم بھی شیئر کریں اور ٹویٹر پہ بھی ڈالیں. جو بھی آپ کے مسلمان دوست ہیں ان کو بھی آپ یہ لنک بھیجیں تاکہ وہ آ سکیں. بالکل، وہ ہمارا سلام کا جب جواب نہیں دیتے پھر آئندہ ہم ان کو بھی والسلام علی من اتبع الہدی ہی کہیں گے. لیکن جو شروع میں آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کیونکہ اکثر جواب دے بھی دیتے ہیں. تو اسٹریم یارڈ لنک آپ نے شیئر کرنی ہے، یوٹیوب لنک بھی آپ شیئر کریں تاکہ یہ پروگرام زیادہ لوگوں کو پہنچ سکے انشاءاللہ. تو ابھی منیر صاحب کی کال آئی ہے، تو ایک دوست ہیں عبدالصمد 58، ان کی ڈیوائسز کنیکٹڈ نہیں. تو عبدالصمد صاحب آپ کیمرہ کنیکٹ کریں، کیمرہ آن کریں، تو پھر ہم آپ کو انشاءاللہ لیں گے. ابھی ہمیں آپ کا کیمرہ نہیں نظر آ رہا، نہ آپ کا مائک کنیکٹ ہے بھائی.
ٹھیک ہے، تو جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ختم نبوت پہ بھی ان کا ایک موقف نہیں، خدا پہ بھی ایک نہیں، ختم نبوت پہ بھی ایک نہیں، تضاد ہے دونوں میں۔ تو دونوں میں اگر تضاد ہے تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں ہی صحیح ہیں؟ بعض سوال کامنٹس میں آ رہے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں آ کے سوال کریں، بہتر ہے، کیونکہ کامنٹس بہت ہوتے ہیں پھر ان کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اب دیکھیں کہ احمد رضا خان نے دیوبندیوں کے نزدیک دیوبندیوں کے متعلق کیا کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے جھوٹے خدا وہ 6 خاتم النبیین کو مانتے ہیں، یعنی احمدی مسلمانوں کے بارے احمد رضا خان کا عقیدہ یہ کہ ہم نے ایک بار ختم نبوت کا انکار کیا ہے، شیعوں نے 12 بار کیا ہے، اور دیوبندیوں نے 6 بار کیا ہے۔ جی منیر خلیل صاحب، آپ ایک بات کر رہے تھے حجت کے متعلق، وہ آپ پھر سے کہ مجھے آواز نہیں صحیح آئی۔ اچھا، میں نے اس ٹائم یہ کہا ہے کہ جو بھی کتاب جس نے بھی لکھی ہے نا جی قرآن و حدیث کے بعد، جی، وہ میرے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن نہ اگر نہ کوئی الہامی کتاب ہو پھر؟ نہیں، میں مانوں گا نہ الہامی کتاب ہو یا نہ، مجھے اس سے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن الہامی کتاب تو حجت ہے نا آپ پہ؟ بھائی مجھے کیا پتا وہ الہامی کتاب ہے یا نہیں ہے، میں کیسے مان لوں؟ میرے پیارے محترم میٹھے سے منیر بھائی، یہ المحند المفند ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقائد علماء سنت اہل دیوبند جو ہیں ان کی بنیادی عقیدے کی کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں مانتے میرے بھائی، آپ دیوبندی نہیں ہو سکتے۔ اس پہ آپ کے سارے دیوبند علماء کے دستخط ہے، سگنیچرز ہیں، اس میں وہ واضح لکھتے ہیں کہ جو قاسم ننوتوی صاحب کی کتاب تحذیر الناس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکاشفہ تھا۔ پھر تحذیر الناس کے دباچے میں خالد محمود صاحب نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پہلے انور شاہ کشمیری کا آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم صاحب رحم اللہ نے اپنے الہامی مضمون میں، آپ جانتے ہیں نا انور شاہ کشمیری کون ہے یا نہیں جانتے؟ نہیں بھائی، میں نہیں جانتا ہوں۔ اچھا، آپ انور شاہ کشمیری صاحب کو نہیں جانتے، وہ آپ کے اکابرین میں سے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں آپ تحذیر الناس، قاسم ننوتوی صاحب کی کتاب، دباچے میں کیا لکھا ہے؟ خالد محمود صاحب کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ختم صحیح ہے۔ نبوت اچھا مرتبی خود عقیدہ اسلام ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے سارے اکابرین کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، یہ الہامی مضمون ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے حجت نہیں۔ میرے بھائی پھر آپ گفتگو میرے ساتھ کریں، لیکن پھر آپ دیوبندی نہیں ہیں میرے بھائی۔ آپ دعوت تو اچھا کریں، اس کا میں احترام کروں گا، لیکن آپ کے سارے علماء کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یار میں نہیں ماننا چاہتا، تو یہ پھر عجیب بات ہوتی ہے۔ پھر ہم آپ کے ساتھ کس بنیاد پہ بات کریں، آپ ہمیں بتائیں۔ جی بھائی۔ اچھا، ابھی جب آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے آپ دیوبندی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں دیوبندی نہیں ہوں، آپ مجھے ان باتوں کے بعد یہ کہتے ہیں نا کہ آپ دیوبندیوں کے سب سے باہر نکل گئے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے نکال دیں، اس سے مجھے کوئی پرواہ فکر نہیں ہے کہ آپ مجھے دیوبندی کو صف میں ڈالتے ہیں یا مجھے بریلوی کو صف میں ڈالتے ہیں، مجھے اس سے پرواہ ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے پرواہ صرف اور صرف اس بات سے ہے کہ میں مسلمان ہوں اور صحابہ کرام کو مانتا ہوں، اور ان کی طرف سے جو اسلام ہم تک پہنچا، اللہ کے رسول، اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام، اور ان کے بعد جو اسلام پہنچا ہے مجھ تک، میں اس کو مانتا ہوں۔ آپ مجھے دیوبندی کے صف میں ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں، اس سے باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نکال دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اوکے میں باہر نکل گیا۔ اب اس کے بعد ابھی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ بات کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جی منیر صاحب، پہلے میں آپ کی جو آپ نے یہ 2 باتیں کی ہے اس کا میں آپ کو جواب دوں۔ دیکھیں میں کسی کو کدھر سے نکالنے نہیں آ بیٹھا ہوا، لیکن جب آپ اپنے آپ کے بارے کہتے ہیں جو آپ نے خود ہی لائیو میں کہا ہوا ہے کہ آپ دیوبندی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں کہ یار میں دیوبندی تو ہوں لیکن جو ہماری
بنیادی عقیدے کی کتاب ہے، اس کے سارے جو عقائد ہے نا وہ میں نہیں مانتا. آپ دعوت تو کرتے رہے کہ آپ دیوبندی ہیں، اس کے متعلق تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا کہ آپ دیوبندی نہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کا دعویٰ ہے اس کا میں احترام کرنا پڑے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اصولوں کے لحاظ سے آپ کے علماء کہہ رہے ہیں یہ الہامی کتاب ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، آپ نے کہا مجھے بریلویوں میں ڈال دیں، جدھر ڈالنے ڈال دیں. یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سچا اسلام ایک ہوگا. پچھلی سٹریم آپ دیوبندی تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں یار آپ مجھے بریلوی سمجھ لیں، پھر میں آپ کو بریلویوں کے اصولوں کے مطابق آپ کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. میں آپ کو دنیاوی مثال دے دیتا ہوں. جب آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، پہلے وہ آپ کو سمٹمز پوچھتے ہیں آپ میں کیا مسائل ہیں، پھر وہ دوائی پیش کرتے ہیں. تو میرے پیارے محترم بھائی، آپ بریلوی نہیں ہیں، نہ آپ کو یہ کہنا چاہیے مجھے بریلویوں میں ڈال دیں، کیونکہ اسی سے آپ ہمارا موقف ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اسلام ایک ہے. لیکن آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں. حالانکہ ہر لوگوں میں، ہر فرقے میں بنیادی اختلافات ہیں، عقائد میں اللہ میں اختلاف ہے، رسول میں اختلاف ہے. پھر آپ نے کہا کہ میں صرف صحابہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں. یہ تو شیعہ بھی یہی کہتے ہیں میرے بھائی، ہم بھی یہ کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں. یہ دعویٰ اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے. آخری بات میرے پیارے بھائی میں یہ کر دوں کہ آپ پاکستان سے ہیں، آپ الیاس گومن صاحب کو تم جانتے ہوں گے نا؟ اچھا، اس کا جواب میں دے دوں یا آپ تھوڑی بات کر لوں اس کے بعد؟ بس ہاں یا نہ میں بتا دیں، میں ایک میں جملہ نہیں کروں گا جانتا، پھر نہیں آپ کو. نہیں، میں نہیں آپ جانتا ہوں. الیاس گومن کو نہیں جانتے؟ نہیں آپ نے ان کو کبھی نہیں دیکھا ہوا؟ نہیں بھائی، میں نے نہیں دیکھا. بھائی الیاس میری بات سنیے، رضی بھائی میری بات سنیں ذرا 2 منٹ نا. دیکھیے رضی بھائی، آپ اس طرح سے نہ کریں. آپ مجھے سچ بات بتا رہے ہیں، میں کوئی بد زنی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اصل میں الیاس گومن کو نہیں جانتے. آپ پاکستان سے ہیں نہیں اور آپ نہیں بھائی، دیوبندیوں کے جو سب سے بڑے عالم ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے. میں امتیاز بھائی کو جانتا ہوں، امتیاز بھائی کو. وہ وہابی ہے. جو بھی ہے. اچھا، تو آپ بس اس کی پکچر دیکھ کے مجھے بتا دیں، میں آپ کا احترام کروں گا. آپ اس کو نہیں جانتے الیاس گومن کو؟ نہیں بھائی سیریسلی میں نہیں جانتا ہوں، میں تو سمجھے کہ پہلے وہ پکچر دیکھ رہا ہوں. اچھا، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، آپ امتیاز کو جانتے ہیں. کیا آپ کا جی خدا امتیاز. اور امتیاز کا خدا ایک ہے؟ رضی بھائی آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے ٹاپک کے اوپر بات کرنے دیں پلیز. آپ وہاں ٹاپک کے اوپر آئے، کہاں جا رہے ہیں؟ ٹاپک یہی ہے نا، یہی تو نہیں آج نا، یہ ٹاپک نہیں ہے نا. میری بات سنو رضی بھائی، بھائی دیکھیں میں نے پروگرام اس میں دن کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی، پروگرام میں کر رہا ہوں، ٹاپک آپ نے بتانا ہے. رضی بھائی دیکھیں، آپ پھر دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، پھر اس طرح تو نہ کریں. آپ بولنے پھر، لیکن ٹاپک میرے بھائی یہی تھا کہ آپ بولنے. کیا آپ کا سوال ہے میرے بھائی؟ کس موضوع پہ آپ کرنا چاہتے ہیں بات؟ جی اچھا، میں نے لاسٹ ٹائم جب آپ کے ساتھ میری کنورزیشن ہوئی ہے نا، اس کے بعد جا کے میں نے چیزیں تھوڑی بہت سرچ کی ہیں، میں نے ان کے کچھ کنکلوژن پوائنٹس نکالے ہیں. میں نے کمنٹ میں بھی لکھا تھا کہ میں نے وہی ان کے اوپر دوبارہ ایک دفعہ ذرا بات کرنی ہے. تو جو میرا پہلا جو ٹاپک ہے، جو پہلی بات ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ حدیث ہے جس کے اندر حضور نبی کریم نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ول ڈسینڈ امنگ یو. اس کے اوپر میں ذرا بات کرنی ہے. کر سکتا ہوں بات؟ جی منیر صاحب، دیکھیں یہاں میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا، نہ میں آپ کی تقریر سننے بیٹھا ہوں. یا تو آپ بتائیں مجھے، آپ نے سوال میرے سے کرنا ہے یا آپ نے میرے سے مناظرہ کرنا ہے؟ مناظرہ نہیں کہتے، بحث کر لیتے یا پیار محبت سے گفتگو کرنی ہے. ہاں، پیار محبت سے گفتگو، پیار محبت، سوال و ہاں جواب نہیں کرنا آپ نے. نہیں. کچھ پیار محبت سے گفتگو میں یہی ہے نا کہ میری کچھ چیزیں ریز ہوں گی، ان میں ممکنہ طور پہ سوالات بھی ہو سکتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے آپ کچھ کریں سوالات ہو سوال. سکتے ہیں. مطلب ہماری صرف بات ہونی ہے، اس کے اوپر کوئی ٹھیک مناظرہ نہیں ہے، بات ایسا. صحیح ہے، آپ سوال پیش کریں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. اچھا، تو بات کچھ یوں ہے نا رضی بھائی کہ آپ نے یہ کہا، جو آپ نے چیپٹر نمبر 65 ورس 10، جہاں سے آپ نے مجھے ایک آیت دکھائی جہاں پہ لکھا تھا کہ حضور نبی کریم کو ہمارے درمیان میں بھیجا گیا. وہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا قرآن پاک کی آیت، اس کا مطلب جو لکھا ہوا ہے سینڈ ڈاؤن، وہاں پہ سینٹ ڈاؤن لکھا ہوا ہے.
آپ پورا قرآن پاک پڑھیں, کسی ایک جگہ پہ بھی حضور نبی کریم کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا ڈسینڈ امنگ اس. میرے ان کو پیارے محترم پیارے بھائی, اس کی کاٹے نا بھائی. اس کی عربی پڑھیں میرے بھائی. آپ انگریزی, ہم اردو میں بات کر رہے ہیں, آپ عربی حوالہ پیش کریں, انگلش میں آپ پیش کر رہے ہیں. عربی میں ایک سیکنڈ بھائی, بات کریں, گفتگو کریں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا قرآن میں کدھر لفظ ڈسینڈ نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے, ڈسینڈ کا عربی میں کیا مطلب ہے؟ صحیح, میں بتاتا ہوں. جو ڈسینڈ کا ورڈ ہے نا عربی کے اندر, وہ ان ینزلا ہے, ان ینزلا. جبکہ جو سینڈ ڈاؤن ورڈ جو آپ نے نکالا ہے نا, انزلا ہے. بھائی ایسے بھائی میں نے سرچ کر کے چیز اپنے پاس لکھی, اس کے بعد بول رہا ہوں انزلا. غلط بات کر رہے ہیں. جو ڈسینڈ کا لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ نازلہ ہے, ٹھیک ہے. ایسے نہیں, ایسے نہیں رضی بھائی, آپ مجھے نکال دکھائیں. آپ میرے سامنے یہاں پہ ڈکشنری نکالیں, اتھینٹک ڈکشنری نکالنی ہے گوگل سے, چیٹ جی پی ٹی سے, جہاں سے مرضی نکالیں. آپ نے اپنی جو لکھے ہوئے ورڈز. میرے بھائی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں ابھی, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری دنیا میں نا, جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کوئی آپ کی بات کی تائید نہیں کرے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ اتنی غلط بات کریں کہ اس کا میں جواب ہی نہیں دے سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نزول کا لفظ جو ہے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انزلہ, آپ کو پتہ ہے انزلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے ان ینزلا بولا ہے, ان ینزلا. ان ینزلہ جی ایک جی, لفظ ہے یا دو الفاظ ہیں؟ دو لفظ ہیں, دو لفظ ہیں, کیونکہ دونوں کو ملا کے ڈسینڈ کا ورڈ بنتا ہے. ان ینزلہ کا کیا جی مطلب ہے عربی میں؟ اچھا رضی بھائی, میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں. جب میں نے حدیث کی عربک پڑھی, حدیث کی عربک کے اندر جو لکھا ہوا تھا ان ینزلا, جہاں پہ ڈسینڈ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے نا, وہاں پہ ان ینزلا ورڈ یوز ہو رہا ہے. جبکہ جو آپ نے چیپٹر نمبر 65 ورس 10 دکھائی تھی, وہاں پہ انزلا, دو ڈیفرنٹ ورڈز آ رہے ہیں, انزلا ینزلا. آپ سمپل ینزلا کہہ رہے ہیں, انزلا کے, تو پھر بھی یہ ڈیفرنٹ ورڈز ہیں. اور آپ نے کہا کہ دو سیم ورڈز ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے بھائی. اگر میں جی جی کہوں کہ منیر خلیل وہاں پہ گیا ہے, یا میں کہوں میں وہاں پہ گیا ہوں, کیا لفظ کا مطلب بدلتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں اب آپ پھر اگین فالس ایکویلنسی کر رہے ہیں. یہاں پہ چیز نہیں نہ بنتی. اب ڈسینڈ کا جو ورڈ میں آپ کے سامنے دوبارہ بول رہا ہوں, قرآن پاک میں, پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی حضور نبی کریم کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا ڈسینڈ امنگ اس. وہ ہمارے درمیان ڈسینڈ نہیں کیے گئے, سینڈ ڈاؤن. سینڈ ڈاؤن اور ڈسینڈ دو ٹوٹل ڈفرنٹ چیزیں. میرے پیارے بھائی, اگر میں کہوں ٹھیک ہے اللہ نے منیر کو بھیجا, یا میں کہوں منیر بھیجا جائے گا, کیا یہ ایک لفظ ہے یا دو الگ لفظ ہیں؟ بھیجا جانا بالکل ٹھیک ہے, سیم بنتا ہے, لیکن اتارا جانا, بھیجا جانا, یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس سے اب منیر صاحب گفتگو میں ایک وقت آتا ہے کہ جب معذرت سے میں آپ کی کوئی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کو عربی کی سمجھ نہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں, آپ کو آ جائے گی سمجھ. یہ ہے لفظ انزلہ, ٹھیک ہے, انزلہ. انزلہ میں فاعل کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ بھائی یہ فاعل فعل مفعول مجھے نہیں پتا. اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ سن لیں, پھر آپ سن لیں اگر آپ کو نہیں پتا. قد انزل اللہ, اس میں اللہ نازل کر رہا ہے, کس کو؟ الیکم ذکرن رسولہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نازل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بھائی سینڈ ڈاؤن لکھا ہے. رضی بھائی ایک منٹ ہے, بس ایک منٹ جسٹ. یہاں پہ نا سینڈ ڈاؤن لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو سینڈ ڈاؤن انگریزی ہے میرے بھائی. بھائی میرے سن لینا کا لفظ ہے, نزول کا لفظ کا یہی ہے, کیف انتم اذا نزلہ, آپ کی کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ آپ میں نازل ہوں گے. ٹھیک ہے رضی بھائی, صرف اور ابھی پڑھ لیتے ہیں, ایک ہی ہے, لفظ ایک ہی ہے, بات بھی ایک ہی ہے.
ٹھیک ہے رضی بھائی، میں آپ عربی پڑھ لیتے ہیں. یہاں پہ انزل اللہ لکھا ہوا نا، اب ذرا حدیث نکالے ایک دفعہ. انزل اللہ لکھا نا یہاں پہ، یاد رکھیے گا انزل اللہ. اب حدیث نکالے ذرا، صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ نکال. کیف انتم نہیں بھائی یہ غلط اس کے نہ کرنا رضی بھائی، حدیث نکالے نا ایک دفعہ. میں حدیث نہیں پڑھ رہا. کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم. رضی بھائی پھر آپ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، اس طرح سے نہ کریں. حدیث نکالیں آپ، حدیث سامنے حدیث لکھے، سامنے حدیث شو کرے ذرا. ٹھیک ہے، انزل اللہ لکھا ہوا تھا وہاں پہ، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. میرے بھائی وہاں پہ اللہ بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے. انزل اللہ لکھا ہوا ہے ابھی رضی بھائی، انزل اللہ لکھا ہوا ہے. اب حدیث نکالیں. میں صحیح ویسے بخاری کی حیران حدیث ہوں نکالیں. کہ آپ نے اتنی تحقیق کر کے یہ آپ دلیل لے کے آئے ہیں. جی جی بھائی بالکل، یہ بہت ٹھیک ہے. آپ افسوس کی بات ہے یہ سمجھ لیں. معذرت سے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ انتہائی ناقص ہے، نکالے حدیث، نکالے سامنے نکالیں. پھر آپ کہیں گے آپ کو انگریزی میں حدیث دکھاؤں، پھر آپ کہیں گے آپ کو عربی نہیں آتی، پھر میں کیا میں آگے عربی پڑھوں گا نیچے، اس کے بعد اچھا پڑھیں عربی، انگلش پڑھنی ہے، انگلش پڑھنی ہے. پڑھیں اس کی آپ نے عربی. یہاں سے ایک منٹ ٹھہرے نہیں رضی اب بھائی، عربی پڑھیں اس کی. یہ ایک منٹ ٹھہرے، یہ ایک منٹ ٹھہرے. یہ آپ نے کون سی حدیث نکالی ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے جو آپ پیش کر رہے تھے ابھی. یہ وہ نہیں ہے رضی بھائی. میں آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں، ایک منٹ ذرا ٹھہرے، مجھے اس کے ذرا وہ بھول گیا ہے. جہاں پہ حضور نے نبی کریم نے قسم کھا کے بولا ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہو، وہ نکالے ذرا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. یہ لے لیں آپ، اس کی آپ نے اب عربی پڑھنی اور ہمیں سمجھانا آپ کون سا علمی نقطہ لائیں آج، ٹھیک ہے. جی بالکل. لیکن منیر صاحب اگر غیر معقول، اب ہم ٹائم کریں گے کیونکہ آپ بولنے پھر میں بولوں گا. آپ کو میں 1 منٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. بھائی ہماری بات ہو رہی ہے، آپ مناظرے بھی کیوں آ رہے ہیں؟ میرے ساتھ آپ کو مناظرہ بنتا ہے. آپ ایک بڑے مناظرہ نہیں میں کر آفیشل رہا بندے میرے نہیں بھائی، ہوں میں گے. کوئی آفیشل نہیں ہوں. پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ جھوٹ بتایا. میں آپ کو یہ دکھا دی ہے اسکرین پہ. مناظرہ آپ امتیاز بھائی کے ساتھ کریں نا، وہاں پہ بنتا بھی ہے آپ کا. میرے ساتھ آپ کی بات چل رہی ہے. میدان میں آئے میرے بھائی، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں ان کو روکے کہ آئی یہاں پہ. میں تو آپ ان کو انوائٹ کریں نا ایک دفعہ، وہ تو آنے کے لیے تیار ہے. وہ کون ہے؟ میں کیوں ان کو انوائٹ کروں؟ میں پوری دنیا کو دعوت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے رضی بھائی، آپ کو اگر یہ ایٹیٹیوڈ اگر آپ نے رکھنا ہے، آپ بتائیں اس میں کیا لکھا ہے. اچھا ایک منٹ ہے. یہ وہی حدیث ہے جو آپ نے نکالی ہے؟ اس حدیث کا ذرا ریفرنس بتائیں، حدیث کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری 2222 نہ، وہ 222 نہیں ہے. وہ کیا ہے بتائیں. میں آپ کو دیتے نہیں میرے بھائی. میں کوئی بریلوی پیر نہیں ہوں کہ میں آپ کے دل میں جا کے بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا ایگزیکٹلی وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے رضی بھائی، ماد رضی وہی حدیث ہے. اس حدیث کے ذرا تیسری لائن کے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے ان ینزلا، جبکہ وہاں پہ کیا لکھا تھا؟ انزلا. 2 ورڈ ہے، ینزلا انزلا، ڈفرنٹ ورڈز ہیں. اچھا یہ آپ کی دلیل ہے؟ جی بالکل. یہ آپ کو امتیاز نے سکھائی ہے؟ بھائی میں نے خود سرچ کیا ہے بھائی. کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ میوٹ ہو کے بات سنیں گے. جی ٹھیک ہے. اب منیر صاحب یہاں آئے ہیں، انہوں نے 1 ہفتے میں یہ تحقیق پیش کی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کوشش کی، لیکن مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ دلیل وہ لے کے آئے ہیں. لفظ عربی میں وہی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر میں کہوں اس بوتل کو میں نے اٹھایا ہے یا میں کہوں اس نے اٹھایا ہے، لفظ اٹھانے کا ہی ہے، لفظ کا مطلب وہی ہے. یہاں بس جس پہ صیغہ آ رہا ہے وہ بدلا ہے. ان ینزلہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نازل ہوگا. انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نازل کیا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرمانا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا. لفظ نزل آئی ہے، اس کا جو باب ہے ینزلو،
کہ جو باب میں ہے وہ نازلہ ہے، انزلہ کے باب میں بھی نازلہ ہے. کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. قرآن کورپس یہ غیر احمدیوں کی ویب سائٹ ہے، اس میں اگر آپ جائیں گے قرآن ڈکشنری پہ، ٹھیک ہے، آپ نون پہ جائیں گے، آپ جائیں گے نازلہ، ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، رضی بھائی بول سکتا ہوں کچھ؟ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ جی نظر آ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا زوم کریں اس کو. اچھا ایک سیکنڈ. یہ نازلہ نظر آ رہا ہے، نون جی جی زا لام نظر آ رہا ہے نا؟ جی بالکل نظر آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں عربی میں روٹ ورڈ اس کا، نون زائے لام، ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے یہ اس رضی کے بھائی آپ سارے باب ہیں. نازلہ ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، نزلہ اسی باب سے دوسرا ہے، انزلہ بھی نزلہ ہی ہے، بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، کہ اللہ نے نازل کیا. یہ سارے لفظ جو ہیں ان کا روٹ ورڈ ایک ہے. ایسے کہ میں کہوں میں نے منیر صاحب کو سلام کیا ہے، اور میں کہوں منیر صاحب نے مجھے سلام کیا ہے، سلام کا لفظ سلام ہی ہے عربی میں. لیکن جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر میں کہوں سلمت الیکا، میں نے آپ کو سلام کیا، اب یہاں پہ سلمت ہے. اگر میں کہوں سلمتا، آپ نے سلام کیا، اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ لفظ بدل گیا. یا میں آپ کو ایسے مثال دیتا ہوں، اگر میں کہوں کہ اقتلو، میں نے قتل کیا، اگر میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ منیر صاحب نے قتل کیا، میں کہوں گا یقتلو، لیکن قتل کا لفظ قتل ہی ہے، بس اس کا جو بندہ جو کر رہا ہے وہ بدلا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا ہے، اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل کرے گا. وہاں حالانکہ اللہ کا لفظ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ نزول کریں گے، اور دوسرے طرق میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھیجیں گے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ میرے پیارے محترم بھائی، لفظ ایک ہی ہے، بس جو وہ فعل کر رہا ہے اس میں تبدیلی آئی ہے. حالانکہ اس حدیث میں بھی اصل میں اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اس وجہ سے نزول کا لفظ ہے. اب آپ اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے، ذرا سنیے گا. اب جو آیت کے اندر ورڈ ہے نا نازلہ، وہ تین ورڈ، اس میں تین بیسیکلی ورڈز ہیں، نون زوار لام. جبکہ جو ورڈ حدیث کے اندر ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے. آپ نے جو نزلہ ورڈ بتایا ہے نا، وہ تین نزلہ ہی ہے، اور اس کا مطلب سینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. اب سنیے گا ذرا، سینڈ ڈاؤن کو آپ کئی ایک معنوں میں لے کے جا سکتے ہیں. جیسے ہم سب زمین پہ بھیجے گئے ہیں، حالانکہ ہم تو پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک عذاب کو بھی زمین پہ بھیجتا ہے، وہ سینڈ ڈاؤن کی میننگ کے ہی اندر ہی آتا ہے. لیکن جو حدیث کے اندر ورڈ یوز ہوا ہے نا، ینزلہ، وہاں پہ ینزلہ ورڈ یوز ہوا ہے. ینزلہ کا ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈسینڈ، اور ڈسینڈ کا مطلب صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، وہ ہے فزیکلی اوپر سے نیچے آنا. اس کا کوئی اور مطلب نہیں بنتا. آپ غلط بات کر رہے ہیں، غلط تشریح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے منیر صاحب، ابھی آپ نے کہا ہے کہ آیت میں نازلہ ہے لیکن حدیث میں یا ہے. یہ جو جی جی یا ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے عربی میں؟ بھائی میں نے ورڈ کا پورا مطلب دیکھا ہے، میرے ورڈ کا پیارے بھائی، مطلب میں بسم آپ کو اللہ آ ایک رہا ہے. سوال پوچھ رہا ہوں، اس کا آپ نے جواب دینا یا نہیں دینا؟ نہیں بھائی، میرے پاس کا جواب نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو پھر سے پوچھتا ہوں، ینزلہ اور انزلہ میں جی پوچھیں. فرق آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو نہیں پتا آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیں. بھائی وہ نیٹ کا ذرا مسئلہ ہوا تھا، دوبارہ ریپیٹ کرے کوسچن، کیا پوچھا آپ میں نے؟ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ حدیث میں یا ہے، اور جو قرآن میں یا کا لفظ نہیں ہے. جو یا عربی میں ہے، نہیں جب نزلہ بالکل. میں آپ یا ایڈ کرتے ہیں شروع میں، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے یا نہیں پتا؟ اچھا میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا، ٹھیک ہے رضی بھائی؟ میرے میں یہ پیارے بات بھائی جواب آپ کو جواب دیں، میں ابھی صحیح ہے، بات کروں. میں ٹھیک نے ہے، آپ کو مجھے نہیں پتا. دے دیا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں پتا مجھے اس بات کا، نہیں میں پتا. آپ کو بتا دیتا ہوں.
جو یا اچھا ہے رضی نا، بھائی صرف ایک میرے منٹ رضی بھائی، پیارے بھائی ایسے تو نہیں بات ہوتی، میں نے آپ کو پورا ٹھیک ہے رضی وقت بھائی دیا تھا کہ آپ اپنا نقطہ پیش کریں. جو ٹھیک ہے رضی یا بھائی، ہے وہ اس طرف سیگا آ رہا ہے کہ اس نے بھیجا، ینزلو، ٹھیک ہے. تو لفظ ایک ہی ہے میرے بھائی. اس سے میں کہوں میں نے فون اٹھایا، منیر نے فون اٹھایا، جو میں ہے اس میں الف آتا ہے عربی میں. اگر میں کہوں اقتلو، میں نے قتل کیا، یا میں کہوں یقتلو، منیر نے قتل کیا، کیا لفظ ایک ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں بتائیں. اس کا مطلب ایک ہی ہے. یہی بات ہے. انزلہ میں اللہ بھیج رہا ہے، نزول میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ عیسیٰ کا نزول ہوگا. لفظ نزول ایک ہی ہے میرے پیارے بھائی. اب میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن کے بعض اور آیات جس میں نزلہ کا لفظ ہے، اور آپ نے غور سے بات سنی. پھر ہمارے پاس 3 اور ممان بھی ہے، بلکہ ہم احمد بٹ صاحب کو تو ابھی لے لیتے ہیں، مجھے اب وہ نظر آئے ہیں. السلام علیکم احمد بٹ صاحب. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں وبرکاتہ. جی بٹ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں بس ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل. تو بٹ صاحب ابھی ہم بس بات کر رہے تھے کہ ان کو یہ کسی نے یا انہوں نے خود ہی کہہ رہے تحقیق کی ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو نزول کا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے. ان کو یہ غلط فہمی ہو گیا کہ کیونکہ قرآن میں انزلہ کا لفظ آئے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حدیث میں ینزل آئے، ان کو کسی نے کہہ دی، چیٹ جی پی ٹی نے کہہ دی کہ یہ لفظ ہی الگ ہے. تو میں ان کو بس قرآن کی آیات اب دکھا رہا ہوں کہ جو نزول کا لفظ ہے وہ اور کس طرح آیا. تو میرے بھائی یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدمہ قد انزلنا. اب یہاں انزلنا ہے. اب آپ یہ کہیں گے اگر کہ یار ادھر نہ کیونکہ نون آ گیا بعد میں تو یہ لفظ ہی ہو رہا ہے، یہ غلط بات ہوگی. لفظ نزل آئی ہے، بس ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ کہ جو کیٹل ہیں، جو بکرے ہیں، وہ ہم نے نازل کیے آپ پہ. اب کیا وہ آسمان سے آئے؟ نہیں، یہ بھی لفظ وہی نزول ہے جو حدیث میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ کہ ہمارے پاس سارے خزائن ہیں اور ہم ان کو نازل نہیں کرتے سوائے ایک موقع پہ جب بھی ہم چاہیں. تو یہ لفظ نزول کا ہی ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لفظ حدیث میں بھی ہے. آپ کو غلط فہمی اس سے رضی ہو بھائی گئی کہ ان کے میں اوپر میں نے بات بات کرنی ہے. رضی ختم بھائی کر ایک لوں منٹ، میرے بھائی، میں بات ختم کر رضی لوں پھر بھائی میں آپ کو موقع دوں گا. میں آپ جب آپ بولتے ہیں میں نہیں آپ کو کہتا، آپ بھی حوصلے سے تحمل سے سنیں، کیونکہ آپ ایسی بات کریں جو پوری دنیا میں آپ کو بتائیں جب سے دنیا بنی ہے کسی نے نہ یہ بات کیا اور قیامت تک کوئی یہ بات نہیں کر سکتے جس کو الف بے کا بھی پتہ ہے عربی میں. باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کا باب ہے. نزول وہی لفظ ہے، انزلہ وہی لفظ ہے، ننزل وہی لفظ ہے، ینزلون وہی لفظ ہے. بس سیغہ بدلا کہ کیا نازل ہو رہا ہے، کون نازل ہو رہا ہے اور کون کس چیز کو نازل کر رہا ہے. اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے آپ بتا دیں، نہیں تو آپ اگلا سوال پیش کریں. وہ ہم احمد بٹ صاحب کی طرف جائیں گے. یہ آپ کی بات اگلی، کرنی ہے. یہ آپ کی رضی بھائی مجھے بات آخری، کرنی ہے. یہ آپ کی آخری باری ہے میرے بھائی، کیونکہ ٹھیک ہے 4 اور لوگ بھی ہیں تو آپ اس ٹھیک پہ ہے بات کر لیں. جی ٹھیک ہے، آخری ٹرن ہے میری ایک قسم کی، آپ یوں سمجھ لیں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو آیات دکھائی ہیں نا، اگین ان سب کے اندر نزلہ آیا، کسی ایک جگہ بھی ینزلہ نہیں آیا. میں آپ کو جو فوکس کروا رہا ہوں نا، ینزلہ کے اوپر فوکس کروا رہا ہوں، کیونکہ جب میں نے سرچ کیا ینزلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسینڈ، اور ڈسینڈ اپنے پاس صرف اور صرف ایک میننگ رکھتا ہے، وہ ہے فزیکلی اوپر سے نیچے آنا. میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کی تھی کہ جیسے ہم سب زمین پر بھیجے گئے ہیں، حالانکہ ہم تو پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک اپنی زمین کے اوپر عذاب بھیجتا ہے. یہ سارے کے سارے عذاب بھیجنا، اس کے بعد انبیاء کو بھیجنا، فرشتوں کو بھیجنا، یہ سارے کے سارے قسم کا سینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. عام طور پر فرشتے بھی نزول ہی ہوتے ہیں، ڈسینڈ کی میننگ میں آتا ہے، لیکن جو ڈسینڈ کا ورڈ یوز ہے نا حدیث کے اندر ینزلہ،
اس کا مطلب صرف اور صرف ایک ہی نکلتا ہے، وہ ہے ڈسینڈ فزیکلی اوپر سے نیچے آنا. آپ نے جتنی آیات دکھائی ہیں ان کے اندر ینزلہ کہیں بھی نہیں ہے. اچھا نزلہ تو نزلہ اگر میں نزلہ آپ کو اب میں آپ کو ایک حدیث یہ بات دکھاؤں کاٹ رہے ہیں گا. آپ. نہیں ابھی آپ دیکھیں کاٹ رہے ہیں، ابھی کاٹ رہے رضی بھائی، ایسے نہیں نا. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے جو باب 11 نزول نبی یہ دکھایا ہے، میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا نا، مجھے کہیں بھی ملا نہیں ہے. یہ نزول نبی جو باب 11 آپ بتا رہے تھے، پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے اس کے اندر، کیا بتانا چاہ رہے تھے، یہ پتہ نہیں حدیث ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مجھے کہیں ملی ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے دکھائی ہے. تو بخاری میں رضی ہے بھائی بس. دوبارہ میں اپنی بات کو سمرائز کر رہا ہوں کہ ڈسینڈ جو ورڈ ہے اس کے لیے عربی کے اندر ورڈ ینسلا ہے، نزلہ نہیں ہے. نزلہ جو ورڈ ہے اس میں سینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. سینڈ ڈاؤن کئی ایک میننگ میں آتا ہے. جیسے ہم سب زمین بھیجے گئے ہیں، بارشیں زمین بھیجی جاتی ہیں، اس کے بعد بلیسنگز، اس کے بعد پنشمنٹ، یہ سارے کی ساری چیزیں سینڈ ڈاؤن کے اندر آتی ہیں. جبکہ جو ڈسینڈ ورڈ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ورڈ ڈسینڈ یوز ہوا ہے وہ صرف اور صرف ایک میننگ رکھتا ہے. ینزلہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہاں پہ صرف ایک میننگ ہے، وہ فزیکلی اوپر سے نیچے آنا. اچھا عربک کے اندر ینزلہ کا ورڈ کا مطلب ڈسینڈ ہے، فزیکلی اوپر سے نیچے آنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے پیدا ہونا یا کسی اور طریقے سے آنا. ڈسینڈ کا مطلب صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اوپر سے نیچے آنا. اس پہ جی آپ رضی قائم رہیں گے؟ جی اب آپ اس پہ قائم رہیں گے؟ میں قائم ہوں. آپ چینج تو نہیں کریں گے اپنا موقف کہ جب السلام علیکم ینزل رضی صاحب، ایک دفعہ چیک کر لیں ادھر نا. میں نے سرچ کی ہیں چیزیں، اس کے بعد ہی بول رہا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو احمد سے میں بس ایک روایت دکھانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کی روایت پہ آتا ہوں. تو اب میں آپ کو ایک حدیث دکھانے لگا ہوں مسند احمد کی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے ہیں نا، آپ کو اب اپنا پورا عقیدہ ہر بات پہ بدلنا پڑے گا. اب منیر صاحب آپ نے غور سے بات سننی ہے، ٹھیک ہے؟ غور سے، بالکل. کیونکہ آپ نے یہ اب دعویٰ کیا ہے کہ جب ینزلہ کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا فزیکلی ڈسینڈ، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. اب جی اس جی کو اب آپ بدل نہیں سکتے کیونکہ یہ اب آپ کا دعویٰ آ چکا ہے. اور جی اب آپ کو بالکل. ہم دکھائیں گے حدیث مسند احمد کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل الدجال، کہ دجال بھی ینزل کا لفظ آیا، ٹھیک ہے؟ نہ کہ انزل اللہ الدجال یا کوئی ایسی بات جس میں آپ کہہ سکیں کہ یار یہ لفظ ہی الگ ہے. حالانکہ میں پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے. مجھے پتہ ہے احمد بٹ صاحب نے اس سے بھی بہتر حوالے دکھائے ہوں گے جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، ابھی میں ان کو دیکھا نہیں، لیکن میں بس ایک جو میرے ذہن میں روایت تھی وہ میں پہلے دکھا دوں آپ کو، اور اسکرین پہ میں دکھاؤں گا تاکہ جو دوست ہیں وہ دیکھ سکیں کہ منیر صاحب کا دعویٰ تھا کہ جب ینزلو آ گیا نا تو وہ آسمان سے فزیکلی کا مطلب لینا پڑے گا اور اس کا کوئی مطلب نہیں لیا جا سکتا. تو اب منیر صاحب اب آپ کا عقیدہ بدل گیا ہے، دجال بھی آسمان سے آئے گا، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی زوم کیجیے گا. جی دجال بھی آسمان سے آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نوٹ کر لیں، آپ نے بعد میں تحقیق کرنی ہے. دجال بھی جی حدیث کا آسمان مجھے سے، ریفرنس ذرا نوٹ کروائیں، ہاں جی، حدیث کا ریفرنس. مسند احمد حدیث 5353، ٹھیک ہے؟ دجال بھی، اور یہ صحیح حدیث ہے، اسنادہ صحیح، دجال بھی آسمان سے نازل ہوگا. اب آتے ہیں احمد بٹ صاحب نے جو اچھا احمد بٹ صاحب کے جو حوالے وہ بھی میں آپ پیش کروں. یہ آپ نے ساتھ ساتھ آپ اسکرین شاٹ بھی کر سکتے ہیں بعد میں، اور انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مفید ہوگا. اب یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اس میں سنن ابن ماجہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ادھر ایک سیکنڈ مجھے دیں، اس میں بھی ہے ینزل الدجال. ایک منٹ اگر نشان نہیں لگا تو میں دوبارہ اس کو بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے اور نیچے والا چیک کر لیں. ٹھیک ہے. یہ اب آپ دیکھیں ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ینزل ناس من امتی، کہ میری امت سے لوگ نازل ہوں اس گے. کا نمبر نوٹ کرائیں ذرا، اس کا نمبر کیا ہے؟ یہ ہے باب 1312 حدیث 901. رضی بھائی جی ابن ماجہ، یہ معذرت 901 ٹھیک ہے. ابو داؤد سنن ابی داؤد صحاح ستہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قول ینزل ناسن کہ لوگ نازل ہوں گے میری امت میں سے، جو میری امت میں سے وہ لوگ ہوں گے نازل ہوں گے. یہاں بھی ینزل کا لفظ آیا نا بھائی، جی جی بالکل. اور آپ کا دعویٰ یہی تھا نا کہ ینزل میں کا، سچ کر لوں، میں میرے ایک دفعہ پیارے دوبارہ بھائی، میرے پیارے محترم بھائی، آپ کا دعویٰ یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جب، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ینزل کا لفظ استعمال کرتے تو آسمان سے جسم کے ساتھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، یہی آپ کا دعویٰ تھا نا؟ سچ جی بتاؤ. بھائی میرا یہ دعویٰ ٹھیک ہے، ہے یہ میں اس ٹھیک میں مکروں گا نہیں، میں نے یہی دعویٰ کیا تھا. لیکن میں نے ذرا جو آپ نے حدیث نوٹ کروائی ہے نا، ہاں میں ان پر جا کے ذرا ایک دفعہ تحقیق کر لوں جی تو پھر اس کے بعد آئی وڈ ٹاک اگین. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ اس دعوے سے مکریں گے نہیں، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، جزاک اللہ. اب یہ آپ دیکھیں اس ادھر بھی جو لفظ نزلہ کا ہے وہ امام مہدی کے لیے آیا ہے، یہ آپ دیکھیں. جو اس کا صفحہ نمبر 406 تھا، جو پہلے آپ نے روایت کی تھی نا، 406. چوتھی یا پانچویں لائن ہے. اچھا ہاں جی. اصل میں جلدی سے بھیج دیا تو دیکھا نہیں، نشان نہیں لگایا نا. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا رضی بھائی ٹھیک ہے، میں نے آپ کی جو حوالے جات ہے نا میں ہاں نوٹ کر لیے ہیں. میں اپنا لاسٹ پوائنٹ رکھوں گا اس کے اوپر، پھر اس کے بعد آپ سے زیادہ جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، کتاب حمامت البشرا پیج نمبر 49. میرے پیارے وہاں پہ بھائی مرزا، وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، ابھی اس پہ اگر آپ نے بات نہیں کرنی نا پھر ہم اگلے مہمان کو لیں گے. آپ اپنا ٹائم لیں، تحقیق کریں، لیکن جو آپ کو اب ہم نے، میں مختصر بتانا چاہتا ہوں عوام کے لیے، منیر صاحب کا دعویٰ تھا کہ ینزلو اور انزلہ دو الگ لفظ ہیں. یہ تو بالکل ان کی غلط بات تھی، لیکن ہم نے ان کا احترام کیا اور ہم نے موضوع کو ہم آگے لے کے گئے. پھر انہوں نے کہا جب بھی ینزلو کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آسمان سے لوگ فزیکلی آ رہے ہیں. تو ہم نے پہلی روایت ان کو جو دکھائی ہے اس میں تھا کہ دجال بھی نازل ہوگا. یعنی منیر صاحب کا ابھی عقیدہ اب یہ ہے، کیونکہ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ دجال بھی ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ رہے ہوں گے، دوسری طرف دجال بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسمان سے بھیجے گا. پھر احمد بٹ سر نے روایت جی بھیجی ینزل اچھا ناس. رضی بھائی میرے بھائی میں میں صرف بات پرمیشن میں اجازت کروں گا کیونکہ مجھے جانا ہے، ذرا ٹائم نہیں میرے پاس. تو جا بس یہ ہے نا کہ جو حمامت البشرا ہے نا، میں اس کے بارے میں ڈسکس کرنی دوبارہ آپ سے نیکسٹ ٹائم جب موقع ملا. ایک تو یہ وہ، آپ کریں اور جو یہ حدیث آپ نے نوٹ، جی حدیث جو آپ نے نوٹ کرائی ہیں یہ ان کے اوپر ٹھیک میں ہے. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹاک ہم وی ول ڈسکس. اور آپ نے ایک اور بات بھی کرنی ہے میرے لیے، کیا؟ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے نا کسی بھی، آپ کدھر ہیں پاکستان میں، کس جگہ میں ہوتے ہیں؟ راول پنڈی سے. اچھا، کوئی بھی مسجد ہو راول پنڈی میں جن کو آپ سچا مسلمان سمجھتے ہو، ان کے پاس آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے، کسی عالم کے پاس آپ نے صرف ان کو یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں مولوی صاحب جو انزلہ کا لفظ ہے کیا وہ لفظ اور نزول کا لفظ ایک ہی ہے عربی میں؟ یہ آپ کریں گے میرے لیے؟ میں نے اس کے بارے میں ایک بات جو پوچھی تھی نا اپنے انداز میں، جو میں نے سرچ کیا تھا، میں نے جب آپ نے کہا تھا نا کہ سینڈ ڈاؤن، جب آپ نے چیپٹر نمبر 65 ورس 10 دکھائی تھی، وہاں پہ جب میں نے سینڈ ڈاؤن ورڈ کو پڑھا دیکھا اور بعد میں جب تھوڑی بہت اپنی سرچ کی، میں نے ایک امام صاحب سے ہی پوچھا تھا جو میرے نزدیک آپ کے مطابق جن کو میں سچا مانتا ہوں جو ہیں بھی سکتے ہیں. ان میں کا نے ان سے کیا پوچھا، نام؟ بھائی دیکھیں آپ کو کیا تھوڑا نام بتاؤ ان کا، وہ تو یہاں پہ نہیں میں رہتے ہیں. کیوں نہیں نام بتا سکتے؟ میں ان کو کیا تلوار اٹھا دینی ہے؟ نعوذ باللہ. کیا ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے، نام بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. میرے اچھا بھائی تو یہ بات آپ، میں میں نے کہ عالم نے یہ بات کی ہے پھر تو ان للہ کے علاوہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. رضی بھائی سن تو لینا ایک دفعہ. میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ کیا ڈسینڈ کا جو ورڈ ہے فزیکلی اوپر سے نیچے اترنا، کیا قرآن پاک میں کسی ایک جگہ بھی اس طرح کا ورڈ یوز ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کسی ایک جگہ بھی حضور نبی دین کے لیے ورڈ یوز نہیں ہوا. ان کے لیے سینڈ ڈاؤن کا ورڈ یوز ہوا ہے، ڈسینڈ کا ورڈ یوز نہیں ہوا. یہ ان کی بات ہی میں جسٹ ان سے کنفرم کی تھی. باقی جو حدیث آپ نے دکھوائی ہے میں ان کے بارے میں دیکھ لوں گا دفعہ. اور اچھا دوسرا میں آپ جو کو ہمارا، ایک اور حدیث دکھاتا ہوں، اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں پھر، ٹھیک ہے؟
جی جی لکھوا دیں مجھے بس حوالہ لکھوا دیں میں بس بہت ہے. ٹھیک ہے 1 سیکنڈ. یہ مستدرک کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. میں بلکہ آپ کو سننا.com سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ آپ اسی ویب سائٹ کو یوز کر رہے ہیں. یہ بھی آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے صحیح مسلم 1 سیکنڈ. یہ صحیح مسلم حدیث 2897. یہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں ہے لا تقوم الساعۃ حتی ینزل الروم. ٹھیک ہے کہ صحیح ہے. قیامت نہیں آئے گی جب تک جو روم کے لوگ ہیں وہ ینزلہ نہ ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. یہاں بھی ینزل کا لفظ آگے تو وہ بھی آپ کے نزدیک آسمان سے انشاءاللہ ایک دن آئیں گے. اور بھی ٹھیک ہو گیا. بہت ٹھیک ہے ساری میں سرچ کروں گا روایات ہیں. اور اس کے بارے میں بات کروں گا پھر آئی ہوپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے رضی بھائی بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے منیر صاحب انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے رضی بھائی. السلام علیکم.